بیان فرمائی ہے۔ وضو کی بات آئے تو حدیث زبانی، نماز کا مسئلہ ہو تو حدیث زبانی، طلاق کی بات ہو تو حدیث زبانی، فقہی عبارات موقع زبان پر کوئی بھی مسئلہ پوچھ لیجئے، اگر اس میں حدیث ہوتی تو اعلیٰ حضرت اس زبانی وہ حدیث بیان فرما دیا۔ اس لیے اپنے دور کے عظیم محدث حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ان کے شاگرد محدث اعظم مولانا شاہ محمد کشوشوی نے پوچھا کہ حضور علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا تھا، تو محدث سورتی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امیر المومنین سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا مرتبہ۔ یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی۔ کسی کو حافظ کہا جاتا ہے، 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، حاکم کہا جاتا ہے نا، مختلف مدارج ہے اس کے اور مختلف نام ہوتے ہیں، کسی کو محدث کہا جاتا ہے۔ سب سے اونچا جو مرتبہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے اندر حدیثیں آئی ہیں متنن اور سندن اور تمام اس کے جو علوم متعلقہ ہیں حدیث کے بارے میں جتنی چیزوں کو جاننا ضروری ہے، ان سارے علوم کو جو شخص بیک وقت جانتا ہو اسے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ دوستو میں نے ایک گفتگو یہاں سے شروع کی تھی، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بس 2-4 منٹ مزید ہیں، اس کے بعد ہمیں حضرت علامہ مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب کا خطاب سننا ہے۔ میں یاد کروں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس دور کے ہمارے سچے امام اور مجدد برحق، مجھے بات یاد ہے کہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا امامت کا مسئلہ کہ امام کون ہوتا، فرمانے لگے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ بولے ہیں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے، وہ تیرے زمانے کا امام۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وقت نہیں ہے، بس اشارہ دے رہا ہوں، ایک آدھ بات عرض کر کے ختم کروں۔ حاضر و موجود سے یا تو دنیا مراد ہے کہ جو سچا امام ہوتا ہے، امام برحق ہوتا ہے اور مجدد اسلام ہوتا ہے، اس کی ساری محنت، اس کی ساری توجہ، اس کی ساری کوششیں دین کے لیے ہوتی ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی ہم لوگ آج کے دور میں پچھلے 150-200 سالوں کے اندر جتنے بھی بڑے صغیر کے اندر یا عرب دنیا کے اندر بڑے اور سرکردہ لوگ گزرے، کسی کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ مجدد تھے، یہ مجدد تھے، لیکن جب آپ دیکھیں ان کی ساری تگودار یا تو سیاست کے حوالے سے یا تعلیم کے لیے یا اور کسی پہلو سے اصلاحی کام انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے ماننے والے، ان کے حمایتی بڑھتے ہیں، چھٹتے ہیں، ان کو مجدد قرار دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک سچا امام اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی خاطر نہیں، سیاست کی خاطر نہیں، معیشت کی خاطر نہیں، تعلیم کی خاطر نہیں یا دوسرے سماجی اسباب کی خاطر نہیں، بلکہ اس کی ساری محنت صرف اور صرف دین کو زندہ کرنے کی، دین کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے زمانے کا پیرو نہیں ہوتا، وہ اپنے زمانے کا مقلد نہیں ہوتا، وہ اپنے زمانے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے ماحول کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ و رسول کے قانون کا پابند ہوتا ہے، اور اس کی ساری محنت اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا قانون سرپرست، اسی کو سپریم اتھارٹی مانا جائے، اسی کے لیے اس کی ساری محنت ہوتی ہے۔ دوستوں بزرگوں، ڈاکٹر اقبال نے ایک آخری بات اس نظم کے اندر، پوری نظم اسی حوالے سے مجدد کو پہچاننے کا ہے، فرمایا دوسری چیز میں بتاتا ہوں، فرمایا کہ جو لوگ غیروں کے غلام ہو جاتے ہیں دنیا سے متاثر ہو کر کے اور پھر حکومتوں کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور ان کے تحت رہ کر کے کام کرتے ہیں، ایسا آدمی بھی کبھی بھی امام اور مجدد نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار، وہ حکومتوں کا نمائندہ نہیں ہوتا،
وہ حکومتوں کا ایجنٹ نہیں ہوتا، وہ حکومتوں کے زیر اثر کام نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کے قانون کی بالادستی کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اس کی شخصیت گزرتی۔ جب آپ اس حوالے سے دیکھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت، سر سید احمد علی گڑھی کی شخصیت اور دوسرے لوگ جنہوں نے حکومت کا دباؤ قبول کیا، انگریزی حکومت کے اشارے پر اور اس کے تقاضے پر، اس کے مطالبے پر انہوں نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا، لوگ چاہے اس کو مجدد کہتے رہے، کچھ بھی اسے قرار دیتے رہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک ان کی امامت نہیں ہے بلکہ امت کے لیے فتنہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کی۔ اسی طرح سے موجودہ دور کے اندر بہت ساری جماعتیں جنہوں نے انگریزوں سے پیسے لیے، جنہوں نے ہندوؤں کی غلامی کی، جنہوں نے غیروں کی سازشوں کا شکار ہو کر کے امت مسلمہ کو توڑا، نہ وہ حق پر ہے نہ ان کا کوئی بڑا آدمی امام کہلانے یا مجدد کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ امام اور مجدد مرد حق اس دور کے اندر صرف اور صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، کہ جب آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے، آپ یہ جو انگریزی دور میں ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے جو کورٹ اور کچہریاں بنائی ہوئی تھی نا، کورٹ اور کچہریاں، عام طور سے لوگ اس کو عدالت کہتے ہیں، کورٹ کو عدالت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی انگریزی کورٹ کو عدالت نہیں کہا، ہمیشہ کچہری کہا۔ کیا کہا؟ کچہری۔ فرمایا کہ انگریزوں کا قانون کبھی بھی یہ عدل اور انصاف نہیں ہو سکتا، عدل پر مبنی قانون اور انصاف تو وہی ہوگا جو اللہ رسول کا قانون ہے۔ یہ کبھی بھی آپ ایک موقع پر سے ضرورت پڑی، آپ کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا گیا، مطالبہ ہوا کورٹ کی طرف سے، مطالبہ ہوا کہ آپ کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مریدین اور آپ کے محبین پورے سوداگران کے محلے کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور انگریزی حکومت کو باور کرا دیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تمہاری کچہری نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت ہمیشہ جب بھی آپ انگریزوں کا دور تھا نا، خطوط کے اوپر ٹکٹ لگائے جاتے ہیں، ہمیشہ آپ نے ٹکٹ الٹا کر کے لگایا، آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس کے بادشاہ کا سر نیچا کر دیا۔ نہ اندازہ فرمائیں، جس شخص کا یہ حال ہو، جس شخص کا یہ مزاج ہو، بتائیے وہ کب غیروں کے ہاتھوں میں دکھ سکتا ہے؟ غیر تو غیر ہے جب اپنوں نے بھی کسی نہ کسی طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے قریب ہونے کی کوشش کی اور دولت کا لالچ دینا چاہا، تو آپ نے فرمایا سنو، میں بارگاہ مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں دربار مصطفیٰ کا بھکاری ہوں، میں کسی اور کو جاننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے گا۔ تاریخ آپ جانتے ہیں، اس کا پس منظر سے بھی آپ واقف ہیں، میں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ ایک صاحب ایک عالم دین حاضر ہوئے نواب رامپور کے یہاں، وہ خدمت پر تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پرانے دور کی اردو ہمیشہ نوابوں کو سرکار سرکار کہا جاتا تھا۔ کہا سرکار نے فرمایا، سرکار نے فرمایا۔ چند بار جب اعلیٰ حضرت نے سنا، آپ نے فرمایا یہ کیا سرکار سرکار لگا رکھا ہے، ہماری سرکار وہ صرف مدینے والی سرکار ہے۔ اور آپ نے شعر فرمایا برجستہ، بجز سرکارے سرے کارے ایجاد، کمال یہ کر دیا اس سرکار کے لفظ کو 3 طرح سے استعمال کیا ہے اور ہر مرتبہ عرب معنوں کے اندر استعمال کیا ہے۔ اہل علم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فرمایا بجز سرکارے سرے کارے ایجاد، سروکارے بسرکارے نظارہ، کہ ہم سرے کارے ایجاد جو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے غلام ہیں، وہی ہماری سرکار ہے، اور اس سرکار کے علاوہ ہم کسی سے سروکار نہیں رکھتے، سروکارے بسرکارے نظارہ۔ دوستو بزرگوں، بس آخری جملہ میرا، ہمارے امام احمد رضا، بولو ہمارے امام احمد رضا مجدد برحق اس دور کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، ہمیں اس پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ آپ کے